خواتین حضرات، ایک اور انبلیویبل سٹوری کے ساتھ میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ ایک کیس میں ڈسکس کرنے لگا ہوں جس میں پیشنٹ کا وزن 140 کلو تھا اور وہ آج 60 kg کا ہے. انتہائی زبردست کہانی ہے. یہ کیسے ہوا، کیا کیا قربانیاں دیں یا اس میں کیا کیا یوز ہوا، کہانی سناتا ہوں. دس پیشنٹ واز اے میل، 5 فٹ 7 انچ قد، عمر تھی 47 سال اور یہ میرے پاس جون کے اوائل میں آیا تھا، جون جولائی 2019 کے اوائل میں. 140 کلو وزن تھا. اچھا، میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. جب یہ میرے پاس پیشنٹ آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک اٹینڈنٹ بھی تھا جو اس کا دوست تھا یا کزن تھا یا بھائی تھا. تو جب وہ آ کے بیٹھ گیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ سر بس اس کی جو پیٹ تھا وہ کم از کم اس نے پورا ہاتھ میں پکڑا اور اس نے مجھے کہا بس ڈاکٹر صاحب یہی پرابلم ہے اور کوئی پرابلم ہے نہیں، باقی دیکھیں میں ٹھیک ہوں. میں کہا بھائی صاحب آپ بیٹھے ہیں ایٹم بم پہ، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ ان کا یہ خیال تھا کہ میں کوئی ان کو کھانے پینے کی ترکیب بتاؤں گا، کچھ ایسی چیز بتاؤں گا جس سے ان کا وزن ڈراپ ہو جائے گا اور بس وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ اللہ خیر سے ہو. میں نے ان کی پوری جب ہسٹری لی، اس نے مجھے کہا کہ سر میں جو ہوں نا وہ بزنس مین تھا. تو مجھے اس نے کہا کہ میں بنیادی طور پر میرا سارا دن بیٹھنے کا کام ہے اور میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ تو ایک دن اتنا موٹا ہوگا کہ تیرے سے سنبھالا نہیں جائے گا. اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو وہ اپنا پورا پیٹ اٹھا کے اس ٹیبل پہ رکھ سکتا تھا اور اس نے وہ پکڑا ہوا اور میری آنکھیں پھٹی ہوئی اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ مجھے کیا بول رہے ہیں. میں کہا بہرحال بیٹھو. اینی ویز پھر جب وہ بیٹھ گیا، میں نے اس کی ہسٹری وغیرہ جب لی، اس کو ٹپکل میں نے ایک پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا لیپیڈیما، جہاں پہ جو فیٹ ہوتا ہے وہ تقریباً بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے لکوڈ فارم میں ہوتا ہے. جیلی سے بھی جو پتلی جیلی ہوتی ہے نا، آپ سمجھے وہ تھی. جب اس نے مجھے اپنا یہ پورا حال احوال سنایا، اس کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نہ وہ کوئی اسموکر تھا، نہ کوئی وہ ایسا تھا شخص جس کی لائف سٹائل کے اندر میں کوئی انگلی اٹھاتا کہ بھئی. لیکن ایک جب میں آپ کو جو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ موٹاپے کا تعلق نہ لائف سٹائل سے ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کوئی آپ کے کھانے پینے سے. اس کا جب میں نے ہارمون ٹیسٹ آرڈر دیے کرنے کے لیے تو وہ ٹوٹل ہیوک تھا، یعنی قیامت کھڑی تھی اس کی باڈی کے اندر. جو میں نے کہا تھا تم ایٹم بم پہ بیٹھے ہو، تو میں نے جو اس کے ٹیسٹ آرڈر کیے تھے اس میں HbA1c تھا. وہ آلریڈی ڈائبیٹک تھا جب وہ میرے پاس آیا، اس کو ڈائبٹیز تھی. اس کا HbA1c تقریباً 11.8 تھا اور جو اس کو بلڈ پریشر تھا اس کی وہ ایک گولی لے رہا تھا. اس کا جب گروتھ ہارمون میں نے جب اس کے آرڈر کرایا، اس میں گروتھ ہارمون دیکھا. ایک اس کا ٹیسٹ تھا DHEA. یہ بنیادی طور پر DHEA جو وہ ایک میسو ہارمون ہوتا ہے جو تمام سیکس ہارمونز بناتا ہے. پھر میں نے اس کا میل ہارمون چیک کیا، ٹیسٹوسٹرون وہ چیک کرنا تھا وہ کیا، انسولین لیول چیک کی. ایک تھا ٹیسٹ سی پیپٹائڈ، وہ چیک کیا. ہم اس لیے کراتے ہیں سی پیپٹائڈ کہ اگر انسولین میں کوئی پرابلم ہے وہ سی پیپٹائڈ کے ذریعے پتہ چل جاتی ہے. تو اٹس اے کائنڈ آف اے ری انفورسمنٹ جو آپ کرتے ہیں. اور پھر اس کا ہم نے چیک کیا، میں نے اس کا ایسٹروجن بھی چیک کیا، یہ ایسٹرڈائول جو فیمیل ہارمون ہوتا ہے، کیونکہ اس کے باقاعدہ بریسٹ بنے ہوئے تھے آگے اور وہ فیمیل ہارمون ہوتا ہے. اور ہمارے تمام میلز جو ہیں ان کے اندر کیونکہ وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ریسیپٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ فیمیل ہارمون جا کر لگتا ہے. تو میل ہارمون جو ٹیسٹوسٹرون ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے فیمیل ہارمون کے اندر. نارمل باڈی کے اندر 98% جو ہے وہ فیمیل ہارمون میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم اس کی لیول چیک کرنا ضروری ہے. جب آپ ایک ہارمونل ڈس آرڈر دیکھ رہے ہیں سامنے، ہر ایک کا نہیں میں کراتا لیکن اس کا کرانا ضروری تھا. اس کو گائنیکوماسٹیا تھا، بہت شدید قسم کا، اس کے بریسٹ انلارجمنٹ ہوئی تھی. اور پھر اس کے تھائرائڈ چیک کیا میں نے، پرولیکٹن، کورٹیسول، اور اس کے علاوہ جو اس کا چیک ہوا RFTs LFTs. لیکن اس کو میں نے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیج دیا کیونکہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کبھی ہوا نہیں تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک شخص اتنے موٹاپے کا شکار ہو اور اس کے اندر اس کو جو اس کا لیور ہے وہ افیکٹ نہ ہو. تو میں عموماً اتنے موٹے لوگوں میں ضرور چیک کرتا ہوں کہ فیٹی لیور جو ہے وہ کس حد تک ہے، اور بعض میں نہیں بھی ہوتا، اور کوئی سٹونز تو نہیں ہے گال بلیڈر کے، کیونکہ اکثر وہاں پہ فیٹ کے سٹونز بن جاتے ہیں. جب وہ رپورٹیں آئی ہیں اس کی ایک CRP بھی میں نے اس کا چیک کرایا. وہ لیور وہ انزائم ہوتا ہے، بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ باڈی میں انفلیمیشن کا کیا حال. جب وہ رپورٹس آئی ہیں، his were one of the worst reports I'd ever seen in my life. اور میں نے اس کو کہا کہ تم کو، اس کے 4 بچے تھے، جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کی عمر 8 یا 9 سال کے قریب. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تم نے یہ چیز اب تم اپنے لیے نہیں کرو گے یہ وزن کم، تم اپنے بچوں کے لیے کرو گے وزن کم. خیر جی، اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی
اس کی ڈائٹری ریسٹرکشن کروائی، کاربوہائیڈریٹس اس کے کم کیے آہستہ آہستہ. پھر اس کے میں نے یورینری ٹیسٹ ایک ہوتا ہے کیٹون باڈیز کا، وہ بھی لیا. یہ وہ شخص ہے جس کے لیے باقاعدہ اس کو میں نے بھیجا مارکیٹ میں، تم وہاں سے جا کے کیٹون باڈیز کی اسٹرپس لو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تمہارے جسم میں چربی ٹوٹنی شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور جی اس کی جو اس کی دوائیاں تھیں وہ اس کو دیں جو کہ ہارمونل کنکاکشن تھے، مختلف ہارمونز بالکل چھوٹی چھوٹی کوانٹٹیز میں میں نے اس کو دی تاکہ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بحال ہونی شروع ہو مختلف چیزوں کی. تو یہ جو ملٹیپل ہارمونز اگر فیلئر ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا جو بیسٹ طریقہ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ہارمونز کی مختلف ڈوز دیں، جیسے آٹے میں نمک کے برابر. یعنی اگر یہ ایک گلاس پانی ہے جس میں جو ڈائلیوشن، آپ کو ڈائلیوشن فیکٹر پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائلیوشن فیکٹر آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ ڈاکٹرز کا کام ہے، آپ کا کام نہیں. سو دا ڈاکٹرز کین آلویز کانٹیکٹ می اف دے وانٹ. میں ان کو بتا دوں گا کہ ڈائلیوشن فیکٹر کتنا رکھنا ہے. اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ جب اس کی اسٹارٹ کی، وہ بٹ صاحب تھے، کھانے کے شوقین تھے. ان کی جو ڈائٹ تھی وہ ٹپکل لاہوری ڈائٹ میں نے ان کو بنا کر دی. دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل کہ آپ اس کو ایز اے بیماری ٹریٹ کرنے لگے، جس میں کیٹوجینک ڈائٹ از اے ویری پاورفل ڈائٹ. وہ دینی چاہیے ہر اس شخص کو. اور کیٹوجینک ڈائٹ کا لینے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ کے گھر میں جو پکا آپ کھائیں، روٹی، چاول، میٹھا، چینی، آلو، دودھ، بس. تو اس کی جو ڈائٹ تھی وہ میں نے، اور مجھے جو خطرہ تھا اس سے وہ یہ تھا، اس کے جو شروع کے سوال جواب تھے وہ بھی یہی تھے کہ میں یہ کھا لوں، میں یہ کھا لوں. میں نے گلے پہ چھری پھیری، میں نے بولا یہ کھاؤ گے اور یہ نہیں کھاؤ گے. باقی کا جو کام ہے جو میں تمہیں دوائیں دے رہا ہوں ان کا کام ہے وہ تمہاری کریونگ وغیرہ سب کنٹرول کر لیں گے. ہم نے جی اس کے، اور جب اس کی جو ریزلٹس آئے تھے، میں ابھی اس کے ریزلٹس یہاں پہ اسی ڈسکس کر رہا ہوں، بڑی لمبی ویڈیو پہ چلا جائے گا، وہ کسی اور ویڈیو میں کر لیں گے. لیکن اس کا جو آئیڈیل وزن تھا وہ 5 فٹ 7 انچ کا تھا. اس کا جو آئیڈیل وزن تھا وہ 60 کلو بنتا تھا. جب اس کا ہم نے وزن کم کرنا شروع کیا، پہلے 10 کے جی میں تو اتنا کوئی فرق نہیں اس کو محسوس ہوا. 20 کے جی کے بعد اس نے جو مجھے کمپلین کرنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ اس کا جو پیٹ تھا وہ اور ڈھلکنا شروع ہو گیا. اور اس کو پریشانی اب یہ تھی کہ اس کا وزن اب 140 سے 120 ہے. اس کی پریشانی جو تھی اب وہ ڈھلکے ہوئے پیٹ پہ تھی. میں کہا دیکھو بات سنو، یہ تم بہت موٹے رہے ہو، اور اس کی پھر اس کا ہپس اور لیگز اور یہ جو اس کی فیٹ ڈسٹریبیوشن تھی وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی تھی. اور وہ کیونکہ ہارمونل بیسڈ ہوتی ہے، وہ جو فیٹ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہارمونز کرتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ جینیٹکلی وہ لے کے پیدا ہوئے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے ایک بہت بڑے مسئلے کے اندر. ایک چھوٹا سا جو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ جینیٹک ڈسٹریبیوشن ہے، ورنہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہارمونز ول ٹوٹلی اڑا دیں گے، وہ ایسی جگہ پہ بھی فیٹ ڈپازٹ کرا دیں گے جہاں پہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا. خیر اس کو میں نے بولا کہ تم اس طرح کرو کہ یہ اس کے بارے اس کی فکر کرنی بند کرو کہ تمہاری اسکن لٹک رہی ہے. 80 کے جی پہ تو وہ باقاعدہ رونا شروع ہو گیا تھا میرے پاس آ کے. جب اس کا وزن ڈراپ ہونا شروع 80 کے جیز پہ وہ آیا ہے، اور اس کو کم از کم لگے ہیں اس میں آتے ہوئے کوئی 14-15 مہینے ہو چکے تھے اس کو ڈائٹ پہ، اور مانیٹرڈ تھا. اور ہی واز ون آف دا بیسٹ پیشنٹس. میں آپ کو بتاؤں اتنی پاورفل کمپلائنس تھی جو کہ مجھے اس سے امید نہیں تھی کہ یہ کر لے گا، لیکن اس نے کیا. جو موٹیویشن ہے نا ویٹ لاس کی، وہ کبھی بیوٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں سمجھے کہ میں نے پتلا ہونا، میری بہن کی شادی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، میں نے پتلا ہونا، میں نے یہ کرنا ہے. نو، یو ہیو اے میڈیکل پرابلم، دیٹ میڈیکل پرابلم نیڈس ٹو بی ریزالوڈ. میرے پاس اکثر جو لوگ آتے بھی ان کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں جانے کے لیے میرے پاس نہیں آیا، میں صرف میڈیکل کیسز ڈیل کرتا ہوں. اس کی جو باقی کی جو پروگرس تھی وہ فاسٹ فارورڈ پچھلے سال دسمبر میں اس کو میں نے جب 80 کے جی کے بعد، اب دیکھیے خواتین صاحب جو سکن ہوتی ہے نا اس کے نیچے اگر یہ سکن کی لیئر ہے اس کے نیچے اتنی فیٹ لگی ہوگی صاحب، اور وہ لپیڈیما کا کیس تھا. تو میں نے ایک دو اپنے دوستوں کو فون کیا جو سرجنس تھے، جو بیریاٹرک سرجنس تھے. تو میں نے ان کو فون کیا، میں کہا سر اس طریقے سے یہ پیشنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو اب اس کا جو ہمیں ایپرینیکٹمی کر دینی چاہیے. وہ ہوتا ہے پروسیجر جہاں پہ آپ لٹکی ہوئی جو سکن ہوتی ہے اس کو کاٹ کے وہ سی دیتے ہیں. میں بیریاٹرک سرجری کے اندر اس کا میں بہت حامی ہوں کہ ہونی چاہیے بیریاٹرک سرجری فار ایستھیٹک پرپسز، یعنی آپ کو ادھر اچھا نظر آنا چاہیے. خواتین میں تو بہت پرابلم ہوتی ہے، پرٹیکولرلی غیر شادی شدہ خواتین میں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، ان کے پیٹ اکثر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو تو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. اس نے وہ سرجری سے ڈرا تھا. میں نے کہا بھائی، اس نے کہا سر آپ اندر کھڑے ہوں گے تو میں جاؤں گا. میں نے باہر اپنے دوست کو فون کیا، میں کہ یار اس کی سرجری کرنی ہے، میں آ جاتا ہوں. سو آئی وینٹ ان. یہ جتنی بڑی ٹیبل آپ کو نظر آ رہی ہے نا جی،
میں آپ سے ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، اگر اس کے پیٹ جو انہوں نے اس کی اسکن نکالی وہ اس پوری ٹیبل کو کور کر سکتی تھی. اور وہ جب وہ نکلا اس کی لاسٹ جو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا وہ 2-3 دن پہلے تھا، اور اس کا وزن 60 kg پہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو جو اسٹوری سنائی ہے 2.5 سال کی ہے، اور اٹ موسٹ انبلیویبل. مطلب اس کو جس نے اس کو 2.5 سال پہلے اس کے کئی دوست ایسے تھے جو باہر رہتے تھے، جو آئے کوئی اس کو نہیں پہچان سکتا تھا. اور یہ بڑی کامیابی ہے آپ کی کہ آپ اپنا وزن اس طریقے سے کم کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. I'll see you in the next video with another interesting story.